محمد طاہر ریحان عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ عباسی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت مہربانی۔ آج جو موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے میں آپ دونوں کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے علامہ صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا، لفظی معنی کیا ہے اور اعتکاف جو ہے اس کا مطلب اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ ذرا بتا دیجیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ شیراز بھائی، اعتکاف کا جو معنی ہے وہ ہیں ٹھہرنے کے اور اپنے آپ کو روک لینا۔ اعتکاف کے معنی ٹھہرنا اور ایک جگہ پر اپنے آپ کو روک لینا، یعنی عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں یا ایک جگہ میں روک لینا۔ ٹھیک۔ اعتکاف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں مسلسل کیا ہے۔ جو فقہا نے اعتکاف کی ڈیفینیشن کی ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اعتکاف کی قسم اعتکاف نظر، کہ نظر کے طور پر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ دوسری اعتکاف کی قسم ہے سنت اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اور تیسری جو اعتکاف کی قسم ہے وہ مستحب اعتکاف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 1 مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا۔ اللہ کے نبی نے اپنی حیات مبارکہ زندگی کے آخری سال، جس سال اللہ کے نبی کا وصال ہوا، اس سال اللہ کے نبی نے 2 عشروں کا 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اور ویسے اللہ کے نبی کا جو معمول تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، جو اعتکاف کا مقصد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے، اعتکاف کا مقصد کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ اعتکاف بیٹھے۔ پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ جب گزر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف بیٹھا تھا۔ مقصد شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف بیٹھا تھا، تو اب پہلے عشرے میں شب قدر کی جو ہے وہ نہیں مل سکی مجھے، دوسرے عشرے میں بھی نہیں۔ اب اللہ نے جو وحی بھیجی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے، اب تم میں سے جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ اعتکاف آ کر لے۔ اب اعتکاف کرنے والا اتنا بڑا خوش نصیب ہے۔ دیکھیں، آپ اور میں 27ویں شب کو مسجد میں جائیں گے شب قدر کی نیت لے کر، کچھ عبادات کریں گے، یقینی طور پر وہ ہے کہ نہیں، مگر جو اعتکاف والے ہیں، معتکف حضرات ہیں، وہ شب قدر کو یقینی پا لیتے ہیں، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا پینا وہ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، مہربانی کی، ذرا اس کی بات سن لیں۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بڑی محبت والی تفسیر۔ اللہ رب العالمین نے الحمدللہ رب الانبیاء والمرسلین نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ میں انبیاء اور رسولوں کا رب ہوں، نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، رب الاولیاء والمتقین بھی اللہ نے نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے ولی ہیں یا مجھ سے ڈرنے والے ہیں میں ان کا رب ہوں، اور الحمدللہ رب المسلمین والمؤمنین بھی نہیں فرمایا، جو فرما بردار ہوگا مومن ہوگا میں اس کا رب ہوں، نہیں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ ماننے والوں کا بھی رب ہے، نہ ماننے والوں کا بھی رب ہے۔ اللہ نے فرمایا جو سجدہ کرتے ہیں میں ان کا بھی رب، جو نہیں کرتے میں ان کا بھی رب، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں میں ان کا بھی رب ہوں، جو نہیں پڑھتے میں ان کا بھی رب ہوں۔ اب یہاں پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، رب تو وہ سب کا ہے، مگر اللہ کی خصوصی محبت کس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی شفقت کس کے ساتھ ہوگی، جس کو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے سورہ دہر میں بیان فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتی، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ مختصراً جواب سنیں، بڑا ایمان فروز جو ہے وہ جواب ہے۔ دیکھیں، اللہ رب تو سب کا ہے، روزی روٹی رزق اللہ، دنیا کی دولت اللہ نے نہ ماننے والوں کو بھی دی ہے۔ ایک ہے دنیا کی دولت، ایک ہے دین کی دولت، اور اللہ نے نہ ماننے والوں کو دنیا کی دولت زیادہ دی ہے۔ آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں
کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون ہے، حضرت موسیٰ فاقوں پہ گزارا کرتے ہیں اور موسیٰ کا فرعون کا جو دسترخوان ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے رزق سے محروم فرعون کو بھی نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود ہے تو اللہ نے نمرود کا رزق بھی بند نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یا مکہ کے بڑے مشرکین مکہ ہیں، اللہ نے ان کا رزق بھی بند نہیں فرمایا۔ بس اللہ نے ایک بات طے فرما دی، ایک اصول مقرر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت سب کو دے گا، اللہ دین کی دولت، کلمے والی دولت، نماز والی دولت، روزے والی دولت، یہ اللہ اعتکاف والی دولت انہیں دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا۔ یہ وہ کیٹیگری ہے، ہاں جی، یہ وہ لوگ ہیں جو عباد الرحمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، گفتگو کو آگے بڑھاتے بڑے خوبصورت طریقے سے علامہ صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا کہ اعتکاف ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، تاخراتوں کو تلاش کرنا، اور جو اعتکاف کر رہا ہے وہ آٹومیٹکلی تاخرات کو تلاش کر لے گا، جس کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو تلاش کرو، تو اس کے لیے تلاش کرنا آسان ہو جائے گا کیونکہ وہ اعتکاف کر رہا ہے، وہ رکا ہوا ہے، وہ ٹھہرا